شام کا وقت تھا اور لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک تنہا مکان تھا جو لوگوں کی زندگیاں الفاجرن کرنے کے لیے مشہور تھا۔ کہانی یہ تھی کہ اس مکان میں جو بھی رہنے آیا وہ آ تو پاگل ہو گیا یا پھر اس کی زندگی میں عجیب و غریب حادثے رونما ہو گئے۔ مجید ایک شریف اور غریب آدمی اپنی بیوی آمنہ اور 2 بچوں کے ساتھ نیا کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا تھا۔ مکانوں کی مہنگائی کی وجہ سے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا مگر یہی دروازہ کھٹکھٹانے کا۔ جب مجید نے اس مکان کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ اس نے مجید کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر چپ چاپ دروازہ کھول دیا۔ یہ مکان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچائی برداشت کر سکیں، بوڑھی عورت نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجید نے اس بات کو مذاق سمجھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مکان کے اندر جانے لگا۔ اگلے کچھ دن گزر گئے اور سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک رات جب سب سو رہے تھے مجید نے اپنی بیوی آمنہ کو بستر پر نہ پایا۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن آمنہ غائب تھی۔ دیر سے پریشان مجید نے جب بستر کے نیچے دیکھا تو اس کے جسم میں خون جم گیا۔ بستر کے نیچے ایک خون سے لکھا ہوا پیغام تھا، سچائی کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجید نے خوف سے کانپتے ہوئے بستر کے نیچے سے پیغام اٹھایا اور اسے دیکھا۔ پیغام میں ایک تصویر تھی جس میں آمنہ ایک عجیب سا چہرہ بنائے پرانے مکان کے صحن میں کھڑی تھی۔ مجید نے جب تصویر کو غور سے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ آمنہ کے ساتھ کھڑی وہ بوڑھی عورت بھی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل آمنہ جیسا ہو گیا تھا۔ مجید نے فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا اور مکان سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے خوشبو محسوس ہوئی جیسے کوئی دور سے مہندی لگا رہا ہو۔ جب مجید نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آمنہ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ وہی بوڑھی عورت کا تھا۔ مجید نے زور سے چیخ مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سایہ جس میں سے دھواں نکل رہا تھا اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ آمنہ کا چہرہ آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب مجید کا جسم اس اندھیرے میں ڈوب گیا تو صرف اس کی آواز سنائی دی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن اس کی چیخیں بھی مکان کے اندھیرے میں گھل گئیں۔ اگلی صبح وہ پرانا مکان پھر سے خالی تھا، ایک نئی داستان کے لیے۔